الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إني تركتكم على ملة بيضاء ليلها ونهارها سواء أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم دوستو بزرگو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی علیہ السلام کے ذریعے سے ایک پیغام ہمیں دیا ہے۔ پیغمبر کو پیغمبر اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ اللہ کا پیغام لے کر آتے ہیں، اور اس پیغام میں بندوں کی حفاظت بھی ہے، بندوں کی عزت بھی ہے، بندوں کی کامیابی بھی ہے، دنیا اور آخرت کی راحتیں بھی ہیں۔ اس لیے کہ یہ پیغام رحمان و رحیم کی طرف سے، جو اپنے بندوں پر نہایت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وہ تو اپنے بندوں کی اتنی قدر کرتا ہے کہ ایک شخص تھا، اس کا ایک صنم تھا۔ صنم کہتے ہیں عربی میں بت کو۔ تو وہ ہمیشہ اپنے صنم کو پکارتا تھا، یا صنمی یا صنمی یا صنمی، اے میرے صنم اے میرے صنم۔ اللہ کا کرنا، ایک مرتبہ وہ صنم صنم کہہ رہا تھا، اس کی زبان سے نکل گیا یا سمدی۔ تو اللہ نے فوراً جواب دیا لبیک یا عبدی۔ تو فرشتوں کو تعجب ہوا کہ اللہ اتنے سالوں سے یہ صنم صنم، اور ایک دفعہ سمد کہا تو تو نے جواب دے دیا۔ او میرے فرشتوں، اتنے سالوں سے یہ اپنے صنم کو پکارتا ہے تو اس کے صنم نے اس کو کوئی جواب تو دیا نہیں۔ اب اس نے مجھے صمد کہہ کر پکارا، اگر میں بھی جواب نہ دوں تو صنم اور صمد میں کیا فرق ہوگا؟ مہربان ہو۔ اس نے مہربانی فرما کر پیارے نبی علیہ السلام کے ذریعے سے پیغامات بھیجے، اور یہ پیغامات امت کے ہر طبقے کے ہر فرد کے لیے ہے۔ جیسے امت کے ہر طبقے کا ہر فرد روح کا محتاج ہے، روح کے بغیر مردہ ہے، کھانے پینے کا محتاج ہے، صحت اور تندرستی کا محتاج ہے، ایسے ہی میرے بھائیوں امت کے ہر طبقے کا ہر فرد پیارے نبی علیہ السلام کے لائے ہوئے پیغامات کا محتاج ہے، ورنہ وہ اندر سے مردہ ہو جائے گا۔ کھائے گا، پیے گا، پھرے گا، لیکن اندر میں معاملہ چوپٹ ہوگا۔ اس لیے کہ انسان میں دو چیزیں ہیں، ایک اس کی باڈی اور جسم ہے، اور ایک اس کی روح ہے۔ اللہ نے جسم کو تو مٹی سے بنایا، آدم علیہ السلام کو، تو اس کی تمام خوراک مٹی سے نکالی، جتنی خوراک ہے وہ سب مٹی سے اگتی ہے۔
اور جب آدمی مر جاتا ہے تو جسم جہاں سے بنا تھا وہاں چلا جاتا ہے، مٹی میں، اور روح آئی ہے آسمان سے۔ جب روح آسمان سے آئی ہے تو اس کی خوراک بھی بولو نا آسمان سے۔ آسمان سے۔ پورا دین یہ روح کی خوراک ہے، پورا اسلام یہ روح کی خوراک ہے، سنتیں یہ روح کی خوراک ہے۔ اگر بدن ہی کو خوراک ملتی رہی اور روح کو خوراک نہ ملی، جیسے سوار اور سواری دونوں کی خوراک الگ ہے، گھوڑے کی خوراک الگ ہے، وہ گھوڑے سوار کی خوراک الگ ہے۔ اب گھوڑے کو کھلاتا رہا پلاتا رہا اور خود نے نہیں کھایا تو اس کا گھوڑا اس کے قابو میں رہے گا؟ سرکش ہو جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، جیسے ہم اپنے بدن کی خوراک کی فکر کرتے ہیں ایسے ہی اپنی روح کی خوراک کی فکر کرنی چاہیے، اور وہ ہے اعمال، شریعت، سنت، دین، اللہ کے احکامات۔ اندر سے روح مضبوط ہوتی ہے۔ جب سوار مضبوط ہو گیا تو سواری ادھر ادھر نہیں جا سکتی۔ روح اندر سے مضبوط و پاکیزہ ہو گئی تو آنکھیں ناپاک چیزیں نہیں دیکھ سکتی، کان ناپاک چیزیں نہیں سن سکتے، زبان ناپاک بول نہیں نکال سکتی، ہاتھ اور پیر سے ناپاک حرکتیں نہیں ہو سکتی۔ یہ روح کے تابع ہیں۔ عام طور سے اکثر انسان اپنے بدن کی فکر میں ہے، کرنی چاہیے، اس سے منع نہیں ہے۔ کپڑے کی لائن کی، مکان کی لائن کی، کھانے پینے کے لائن کی، راحت و آرام کے لائن کی، شریعت کی حد میں گنجائش ہے۔ شریعت نے تو بدن کی ضرورت کا اتنا خیال رکھا ہے کہ ایک شخص جنگل میں گیا، وہاں کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں، کوئی کھلانے پلانے والا بھی نہیں، اور بھوک لگی، اتنی بھوک لگی کہ اگر نہیں کھائے گا تو مر جائے گا، اور سامنے مرا ہوا کتا پڑا ہے۔ تو شریعت کیا کہتی ہے؟ اپنی جان بچانے کے لیے اس میں سے اتنا کھا لے کہ تیری جان بچ جائے۔ اگر تو نے اس وقت تقویٰ بگاڑا اور نہیں کھایا، مر گیا، تو خودکشی کا گناہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی رعایت کی۔ ایک شخص جنگل کا سفر کر رہا ہے، تھوڑا سا پانی ہے، اور نماز کا وقت آ گیا، وہاں کوئی دوسرا پانی نہیں ہے۔ اب اگر وضو کرتا ہے تو بھی پینے کے لیے پانی نہیں بچتا، سفر لمبا ہے، تو شریعت کہتی ہے تیمم کر اور اپنے پینے کے لیے پانی کو باقی رکھ۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں کی ضرورتوں کا اتنا خیال رکھا ہے، لیکن ایک طرفہ محنت کر دینا اور اصل چیز کو بھلا دینا، یہ اصل میں نقصان کی چیز۔ بدن کی بھی ضرورتیں پوری ہو، روح کی بھی خوراک ملتی رہے تو بیلنس رہے گا۔ کیا رہے گا؟ ہاں، اور آرام سے زندگی گزر جائے گی۔ چاروں ٹائروں میں ہوا برابر کی ہے تو بیلنس رہتا ہے نا، اور ایک میں ہوا کم ہو گئی تو بیلنس رہے گا؟ جہاں ہوا کم ہے وہاں جھکے گی۔ ارے معلوم ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہاں دونوں میں بیلنس رکھو، اور اپنے کچھ نہیں کرنا۔ جسم کی خوراک بھی اللہ نے بنائی، کھاؤ،
روح کی خوراک بھی اللہ نے بنائی، روح کو خوراک دو، اپنے تو کچھ کرنا ہی نہیں ہے نا، سارا انتظام کس نے کیا؟ اللہ۔ لیکن بعض دفعہ جذبات اتنے بجھے ہوئے ہوتے ہیں تو جذبات کو گرم کرنا پڑتا ہے، اور گرم کرنے کے دو طریقے قرآن نے بتایا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، تقوی اختیار کرو جس میں گرمی پیدا ہوگی، اور نیک صحبت میں رہو تو بھی گرمی پیدا ہوگی۔ نیک لوگوں کی صحبت معمولی نہیں ہے۔ اصحاب کہف جو تھے وہ چند جوان تھے، انہم فتیۃ آمنوا بربہم، اپنا ایمان بچانے کے لیے بھاگے تھے، اس لیے کہ پورا ملک بے ایمانوں کا تھا، اور بڑے بڑے عہدے داروں سے بیٹے تھے۔ جو بادشاہ تھا اور اس کے جو عہدے تقسیم کیے ہوئے تھے، ان 7 یا 8 نوجوانوں کے ابا سے بھی بڑے بڑے عہدوں پر تھے۔ لیکن دیکھا کہ یہ سارا ماحول بے ایمانی کا ہے، ایمان بچانے کے لیے چلو۔ جب چلے تو ایک کتا بھی ساتھ میں چلا، اصحاب کہف کا کتا۔ جہاں جا کے ٹھہرے تھے تو وہاں 900 سال تک اللہ نے ان کو سلایا، 300 سال تک، 309 یا 311، چاند کے حساب سے 309 اور سورج کے اعتبار سے 311 وہاں سلایا۔ ہماری جماعت وہاں پہنچی جارڈن میں، تو جو جگہ ہے ان کی وہ مشکل سے 7 آدمی سو سکے اتنی جگہ ہے، قبریں بنی ہوئی ہے۔ اب کتے نے کیا کیا؟ دہلیز پر بیٹھ گیا، وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَصِيدِ، جہاں دہلیز پر بیٹھا ہے نا وہاں بھی نشان ہے کتے کا۔ ان نیک لوگوں کی صحبت میں کتا رہا۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ اصحاب کہف کے ساتھ ان کا کتا بھی جنت میں جائے گا۔ اسی لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا اپنی صحبتیں نیک رکھو، اور کس سے دوستی کرتے ہو یہ بھی دیکھ لو۔ اس لیے کہ آتا ہے کتابوں میں کہ آدمی اس کے دوست سے پہچانا جاتا ہے، اس سے دوستی کر رہے ہو۔ کبوتر کی دوستی کبے سے ہوتی ہے کبھی؟ کبوتر با کبوتر، باز با باز، کبوتر کس کے ساتھ بیٹھے گا؟ بولو نہیں یار، باز کس کے ساتھ بیٹھے گا؟ کبوتر کبوتر کے ساتھ، باز باز کے ساتھ، ایمان والا ایمان والے کے ساتھ۔ دنیاوی معاملات کے لیے ملے گا، لیکن مستقل یارانہ اور مستقل دوستانہ ایسے لوگوں کے ساتھ جن پر 24 گھنٹے خدا کی لعنت اترتی ہے، تو ہم اس لعنت سے بچ نہیں سکیں۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کی حبشہ کی طرف۔ اب حبشہ میں عیسائی بہت ہیں، صحبت عیسائیوں کے ساتھ رہی، ہوتے 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 گھوڑا گدھے کے پاس باندھو گے تو گھوڑا بھی لات مارتا ہو جائے گا۔ گھوڑا لات نہیں مارتا، لات کون مارتا ہے؟ گدھا۔ صحبت کا اثر ہے۔
مرتد ہو. اپنی صحبت صحیح رکھو, نیک لوگوں کے ساتھ رکھو, ایمان والوں کے ساتھ رکھو, تو نفس میں ٹھنڈک ہوتی ہے. یعنی ٹھنڈا پانی ہے, اب اس کو گرم کرنا ہو تو وظیفے پڑھو گے, وظیفے پڑھو, کیا کرو گے؟ امام صاحب کو پھونک مراؤ, کیا کرو گے؟ کہ بھائی گیس پر رکھ دو تو پانی میں گرمی پیدا ہو جائے گی. ایسے ہی اپنے اندر گرمی پیدا کرنی ہے, نیکی کی, اعمال کی, شریعت پر اور سنت پر چلنے کی. تو دو چیزیں اختیار کرو, ایک تقوی اور ایک نیک لوگوں کی صحبت. جب اندر میں گرمی پیدا ہو جائے گی نا تو ایک گرمی پورے بدن پر جائے گی, آنکھوں پر بھی, کانوں پر بھی, ہاتھ پیر پر بھی, دماغ کی سوچ پر بھی. ہاں, اب یہ مشین کام میں آ جائے گی, کام کرے گی. اب سستی ختم, ہیٹ آ گئی اس میں, ہیٹ. جب گاڑی ٹھنڈی ہو جاتی ہے ہیٹ دیتے ہیں نا. تیسری چیز اندر میں گرمی پیدا کرنے کے لیے اللہ کا خوف. لیکن خوف لمٹ کا ہونا چاہیے, ورنہ آدمی پاگل ہو جائے گا سوچتے سوچتے. جیسے گاڑی کو ہیٹ دینی ہے لیکن کتنی کہ اسٹارٹ ہو جائے اتنی, اور اگر گاڑی چلتے چلتے کہ گرم ہو جائے تو کیا کرو؟ چلا دے رہو, کیا کرو؟ تو آپ علیہ السلام نے اللہ کا خوف مانگا. کتنا؟ اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا و بین معاصیک. اعلان سے, اے اللہ تو ہمیں تیرا اتنا خوف دے دے کہ یہ خوف ہمارے درمیان اور تیری نافرمانی کے درمیان میں آڑ بن جائے. یہ دعا مانگنی چاہیے اللہ سے. اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا و بین معاصیک. تیری نافرمانوں کے درمیان اور ہمارے درمیان حائل ہو جائے, پارٹیشن ہو جائے. اسی لیے ایک حدیث میں دعا یہ آئی ہے, اللہم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب. کیا دعائیں مانگی ہیں؟ اے اللہ میرے درمیان اور میرے گناہوں کے درمیان اتنی دوری کر دے جتنی دوری مشرق اور مغرب کے درمیان میں ہے. یہ ہے پیغام, یہ ہے پیغام. ایک صحابی آئے اور زمین پر لوٹنے لگے, لوٹ پوٹ ہونے لگے. وادنوبا وادنوبا وادنوبا, ہائے میرے گناہ, ہائے میرے گناہ. آپ علیہ السلام نے فرمایا ایسا نہ کرو, ایسا مت کرو, بلکہ یوں کہو کہ اللہ میرے گناہ سے زیادہ مجھے تیری رحمت کی امید ہے, اور میرے گناہ سے زیادہ مجھے تیری مغفرت کی امید ہے, میرے گناہ سے زیادہ تیری رحمت وسیع ہے. ایسا کہو, نا امید مت ہو جاؤ. ایک جوان کا انتقال ہو رہا تھا. آپ نے پوچھا کس سال میں جا رہے ہو دنیا سے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام خوف بھی ہے اور امید بھی ہے. الایمان بین الرجاء والخوف, خوف بھی ہے اور امید بھی ہے. گاڑی میں بریک بھی ہے اور ایکسیلیٹر بھی ہے. نہیں ہے وہ ٹیکسی چلا نہیں ہے. بریک کائے کے لیے ہے؟ روکنے کے خوف کا کوئی نہیں.
کیا کہو گاڑی میں کہاں کہو گاڑی میں بریک کائی کے لیے ہیں اور ایکسیلیٹر کائی کے لیے ہیں. ہاں اس لیے رمضان میں روزانہ فرشتہ سورج طلوع ہوتا ہے تو اعلان کرتا ہے ایک فرشتہ او نیکی کرنے والے آگے بڑھ ایکسیلیٹر دبا 2 دن کے بعد رمضان ختم ہو جائے گا. کر لے تلاوت کر لے ذکر مانگ لے دعائیں نکال صدقہ خیرات. ہاں او نیکی کرنے والے ایکسیلیٹر دبا. اور دوسرا فرشتہ اعلان کرتا ہے او گناہ کرنے والے بہت ہو گیا اب بریک لگا. شریعت عجیب و غریب شریعت ہے. آدمی چلے تو کوئی پریشانیاں نہیں ہے. اسی لیے آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا انی ترکتکم علی ملت بیضاء میں نے تم کو ایسے روشن راستے پر چھوڑا ہے. اندھیرے میں نہیں چھوڑا کہ ٹاپک ٹولیاں مارتے رہو اور بگلے جھانکتے رہو. اندھیرے میں نہیں چھوڑا صاف ستھرے روشن راستے پر چھوڑا ہے. کیسا راستہ ہے لیلھا ونہارھا سواء کہ جیسے اس کا دن روشن ہے اس کی راتیں بھی روشن. چلو تو صحیح کوئی ٹھوکر نہیں ہے کوئی ٹھوکر نہیں ہے. ایسا صاف ستھرا راستہ دیا ہے پر چلنا ہمارا کام ہے. اسی لیے کہتے ہیں کسی منزل پر پہنچنے کے لیے 4 چیزوں کی ضرورت ہے. کتنی؟ 4. پہلے امام اور رہبر صحیح ہو. امام اور رہبر جس نے دیکھا ہوا ہو ہمارے رہبر تو ایسے ہیں جنہوں نے جنت دیکھ لی ہے. کسی نبی نے جنت نہیں دیکھی دیکھیے ابھی جی ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہیں جو جنت دیکھ کر آئے ہیں. ایسے رہبر ہیں ان کا دامن پکڑو. اس لیے آپ نے فرمایا علیکم بسنتی میری سنت کو مضبوطی سے پکڑو. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا ترکتم سنت حبیبی لضللتم اگر تم میرے محبوب کی سنت کو چھوڑو گے گمراہ ہو جاؤ. گمراہی کے سنگ نہیں ہوتے وہ تو سنت اور شریعت سے ہٹا نہیں کہ گمراہی. بھائی یا تو اندھیرا ہے یا اجالا. اجالے سے ہٹا تو کہاں جائے گا اندھیرے میں. جنت دیکھی ہے. اور ایک بات ہے ہر چیز کی اخیر کی چیز برکت والی ہوتی ہے. ہر چیز کی اخیر میں برکت ہوتی ہے. سب کے اخیر میں کون سے نبی برکت والے. سب کے اخیر میں کون سی امت ہماری امت ہماری امت ہے. سب کے اخیر میں کون سی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت برکت والی ہے. سب کے اخیر میں کتاب کون سی برکت ہی برکت ہے. لوٹو جتنا لوٹنا ہو جتنا لوٹنا ہو لوٹ لو. موقع موت سے پہلے پہلے کا ہے. اسی لیے منزل تک پہنچنے کے لیے سب سے پہلی چیز امام اور رہبر صحیح ہو. صحیح کا مطلب وہ راستہ دیکھا ہوا ہو. اسی لیے آپ کی ایک صفت بشیر بھی ہے اور آپ کی ایک صفت نذیر بھی ہے. بشیر کے معنی بشارت دینے والا خوشخبری دینے والا اور نذیر کے معنی جی کس نے کہا کسی نے کہا ڈرانے والا. جیسے عورتیں ڈراتی ہیں چپ ہو جا بلی آئے گی چپ ہو جا کتا آئے گا اور اخیر میں کیا کہتے چپ ہو جا تیرے ابا کو کہہ دوں گی. تو ابا بھی ڈرانے کے ایک آئٹم ہے. نذیر کے معنی ڈرانے کے نہیں ہیں.
نذیر کے معنی انجام کار سے واقف کرنا، یہ کرو گے تو یوں ہوگا، یہ کرو گے تو یوں ہوگا، یہ ہے نذیر۔ خالی ڈرانا، نذیر کے معنی خالی ڈرانا نہیں ہے، انجام کار سے واقف کرنا۔ اس لیے آپ بشیر بھی ہیں صحیح چلنے والوں کے لیے، اور آپ نذیر بھی ہے غلط چلنے والوں کے لیے۔ جیسے آدمی گاڑی لے کے جاتا ہے تو دو سگنل ہوتے ہیں، ایک گرین اور ایک سیدھا سادہ بولو، ایک ہرا اور ایک لال، ایک ہرا اور ایک لال۔ اب ہرا سگنل ہے، کیا مطلب؟ چلتے رہو، تھوڑی بھیڑ نظر آئے گی ہے نا، ٹریفک نظر آئے گی، بائک والا، ٹریکٹر والا، ٹیکسی والا، پتہ نہیں کون کون، کیسے چلوں؟ ارے تو چل، وہ تو سب چھٹک جائیں گے، اور اگر وہی رکا رہا تو کب پہنچے گا؟ تو جب دین و شریعت پر چلو گے، جب اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف سے بشارت ہے چلو، اب تھوڑی رکاوٹوں کی ٹریفک آئے گی تو رک جاؤ گے۔ راستہ تو یہی ہے جو ہری بتی بتا رہی ہے، راستہ وہی ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام بشارت دے رہے ہیں۔ کبھی رکاوٹ بیوی کی طرف سے، کبھی رکاوٹ ماں باپ کی طرف سے، کبھی رکاوٹ ماحول کی طرف سے، رکو مت، یہ سب چھٹک جائیں گے۔ ہمت کے ساتھ چلو، اور چل رہے ہیں اور سامنے بتی آئی، بولو نا لال۔ اب اس نشے میں مت چلنا، گاڑی میری ہے، اسٹیئرنگ میرے ہاتھ میں ہے، 15 لاکھ کی لایا ہوں، بالکل نیو، پیٹھی کیا؟ ہاں، پیٹھی کا نہیں رہے گا، پیٹھی تیری۔ ارے مولوی صاحب آپ لوگ روکتے رہتے ہو، یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا، لائن بالکل کلیئر ہے، کوئی گاڑی ہے آگے سے؟ آگے سے نہیں ہے، لیکن تو جائے گا تو گاڑی آگے سے آئے گی، اس لیے کہ یہاں لال ہے تو سامنے بیٹھے ہو کے نہیں، سامنے تو سامنے ہری گاڑی، ہری وہ سگنل دے کر گاڑی آئے گی نا۔ اب یہ چلا لائن کلیئر سمجھ کر، وہ تو مولوی صاحب ڈراتے رہے، سود لیتے رہو، لونے پاس کراتے رہو، عیاشیاں کرتے رہو، کہ اجڑ جاؤ گے اجڑ جاؤ گے، کیا اجڑ جاؤ گے؟ ایک کے 4 فلیٹ ہو گئے، پہلے پوری فیملی کے بیچ میں ایک ہی گاڑی تھی، اب لڑکی کے الگ، لڑکے کے الگ، اور ہوم منسٹر کے الگ، اور میری الگ، ہاں گاڑیاں کہتے اجڑ جاؤ گے۔ صبر کر بیٹا، صبر کر، آگے سے گاڑیاں آئے گی نا، ریورس لینے کا موقع نہیں ملے گا۔ جب آدمی یہاں سے گناہ کے راہ پر چلتا ہے، لال بتی ہے پھر بھی، سامنے سے خدا کا عذاب آتا ہے، وہ عذاب آنے سے پہلے توبہ کر لی اور ریورس کر لیا تو بچ جائے گا، ورنہ ایسا ٹکرائے گا کہ بھیجا نکل جائے گا۔ ہاں، اب گاڑی آئی دھڑا دھڑ، اب کیا کروں، اب کیا کروں، اب مر، تیرا نشہ تھا کہ گاڑی میری ہے، اور تجھے نشہ تھا کہ 15 لاکھ میں نے دیے ہیں، اور تجھے نشہ تھا کہ اسٹیئرنگ میرے ہاتھ میں ہے، تجھے نشہ تھا کہ میں جوان ہوں، میں صلاحیت والا ہوں، میں بڑے باپ کا بیٹا ہوں، بڑے خاندان کا پوتا ہوں، اس لیے تو اللہ کے احکامات توڑ رہا تھا۔ بہت سنبھل کر چلو۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جو دے اس کو لے لو، اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ کسی کو ڈائیبٹیز ہو، شوگر کی بیماری، اب ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر نے کہا بھائی شکر، گڑ، شہد نہیں کھانے کا، اور دیکھو چاول بھی نہیں کھانا، کیا؟ اور آلو بھی نہیں کھانا۔ اب صاحب شکر، گڑ، شہد وہ تو میٹھا، چاول تو پیتے ہیں،
اور آلو بھی ہم کہتے ہیں نہیں کھانے کا، اس میں شوگر ہے. سیکرین کی گولی کھا سکتے ہیں. سیکرین کی گولی، ارے وہ میٹھی گولی نہیں آتی، وہ ڈالو، وہ تو میٹھی ہے، میٹھی ہے، گھبرا مت. اگر اس کے مطابق چلے گا تو صحت اس کی بچ جائے گی. اپنی آئیڈیا مت چلاؤ، اپنی صلاحیتیں مت چلاؤ، شریعت کے تابع بن جاؤ. شریعت کو اپنے تابع نہ کرو، ڈاکٹر کے تابع ہو جاؤ، ڈاکٹر کو اپنے تابع نہ کرو. پھر وہ اتنا یقین لے کے جاتا ہے شوگر والا مٹھائی چھوڑنے کی، اور بی پی والا، ہائی بی پی والا نمک چھوڑنے کی، اور دل کی بیماری والا چکنائی وہ گھی چھوڑنے کی. ڈاکٹر نے وہاں کہا ہے نا؟ اور گھر جا کر کیا کہتا ہے؟ میری روٹی پہ تیل نہیں لگانے کا. کیا ہوا؟ صاحب نے کہا کہ یہاں اثر ہے تھوڑا، دل برابر کام نہیں کرتا. اور میری چائے میں شکر نہیں ڈالنے کی. کیا ہوا؟ ڈائبٹیز ہے اور بی پی ہائی ہے، لہذا نمک نہیں ڈالنے کا. اب گھر والے یوں کہے، ڈاکٹر تو کہتا رہے نمک کے بغیر اور گھی کے بغیر اور شکر کے بغیر تم کیسے چائے پیو گے، روٹی کھاؤ گے اور کیا کرو گے؟ تو عورت کی باتوں میں آ جائے گا، عورت کی باتوں میں آ جائے گا. عورت کو سمجھائے گا تجھے خبر نہ پڑے. ڈاکٹر نے کہا ہے. اور یا جھوٹ، غیبت، سود، لون، بدماشیاں، بدکاریاں، یہ چھوڑنے کا کس نے کہا ہے؟ اہمیت ختم ہو رہی ہے. تو ایک تو منزل تک پہنچنے کے لیے بلاتے بلاتے میں تھک جاتا ہوں. امام اور رہبر، کیا امام اور رہبر صحیح ہونا چاہیے. رہبر تو رہبر ہے، ہاں، امام الانبیاء، محبوب خدا، ہاں، صلی اللہ علیہ وسلم، شفیق، مہربان. آپ نے ایک مرتبہ فرمایا کیا ہو گیا ہے تمہیں کہ تم گناہوں کی طرف بھاگے جا رہے ہو، اور میں تمہاری کوکھیں پکڑ پکڑ کر پیچھے لا رہا ہوں لیکن تم بھاگے جا رہے ہو. کیا ہو گیا؟ دوسری چیز، راستہ صحیح ہو. کیا صحیح ہو؟ راستہ صحیح. اسی لیے اسلام کو مذہب کہا جاتا ہے، اور مذہب عربی لفظ ہے. مذہب یعنی مطعم، مطعم کے معنی کھانے کی جگہ، تو مذہب کے معنی چلنے کی جگہ. کہاں چلو گے؟ اسلام پر. اسی لیے عدی بن حاتم آئے تھے، حاتم تائی کے بیٹی. ایک مرتبہ حاتم تائی سے کسی نے کہا کہ آپ سے بڑھ کر تو کوئی سخی گجرات نہیں ہے. کہ نہ، ایسا نہیں ہے. حاتم تائی اتنے سخی تھے، اور سخی کے یہاں برتن بھی زیادہ ہوتے ہیں، بخیل کیا ہوگا. تو جب شادی ہوتی تھی تو حاتم تائی کے یہاں سے لوگ کھلانے پلانے کے برتن لاتے تھے. حاتم تائی دیتے نہیں تھے. ابھی کیا کرو گے، ابھی تو ہفتہ باقی ہے. ارے صاحب ہفتہ باقی ہے، کل آنا. کل آیا تو ابھی تو 4 دن باقی، کیا کرو گے؟ شادی کے دن نہیں جانا. ارے شادی کے لیے پکائیں گے، کیا کریں گے؟ کہ شادی کے دن نہیں جانا. اب شادی کے دن لینے جاتے تو خالی برتن نہیں دیتے تھے، سب کھانے سے بھرے ہوئے دیتے تھے. جیسے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا، سنا ہے کہ آپ کے پاس 50,000 درہم آئے ہیں، چاندی کے سکے آئے ہیں. میں نے دیکھے نہیں ہیں، میں نے کبھی دیکھے نہیں ہیں. اور آج تو ابھی دودھ کے دانت گرے نہیں اور لاکھوں دیکھ لیتا ہے. مجھے تھوڑی دیر کے لیے دو نا، میں ذرا الٹ پلٹ کروں.
تاکہ میں بھی کہہ سکوں کہ میں نے 50,000 درہم دیکھے ہیں کہ لو جذبہ پورا کرو. اور الٹ پلٹ کرتا رہا. جب جی بھر گیا کہا لو، کہا لے جاؤ. جو مال یہاں سے نکلتا ہے دوبارہ واپس نہیں آتا. اور یہاں تو بھائی کو قرضہ دیا تو بھائی کا فجیدہ کرتا ہے، کپڑے پھاڑتا ہے. 50,000 دے دیے جاؤ. تو حاتم تائی سے پوچھا کہ آپ سے بڑھ کر کو کوئی سخا سخی گزرا نہیں ہے کہ گزرا ہے؟ کون آپ سے بڑھ کر کون؟ کہ ایک مرتبہ ایک قافلہ آیا، پیدل چلتے تھے لوگ، اور قافلہ جب رات کو اترتا تھا تو اترنے کے ساتھ آگ جلاتا تھا تاکہ دور کی بستی والوں کو پتا چلے کہ قافلہ آیا ہے. تو ایک مرتبہ ایک قافلہ آیا تو بستی والوں کو پتا چلا. تو ایک شخص آیا، بھائی کھانا ہم پکاتے ہیں، کھانا ہم پکاتے ہیں، یعنی کھانا کھاؤ گے کہ نہیں کھاؤ گے، ایسا نہیں پوچھا جاتا ہے. اور پوچھنے کا انداز یہ ہے آپ بیٹھو میں کھانا لے کے آتا ہوں. اگر کھا لیا ہوگا تو کہیں گے ہم نے کھا لیا ہے. بھائی کیا پوچھتے ہیں کھانا لاؤں کہ نہ لاؤں؟ مت لا، جا. پوچھنے کا بھی سلیقہ ہوتا ہے. تو کہا کہ میں کھانا لے کے آتا ہوں، آپ لوگ بیٹھو. بکری ذبح کی، کیا ذبح بکری اور بھون کر لایا. اور جب لوگ کھانے بیٹھے تو کلیجی کے ٹکڑے کیے ہوئے تھے. تو کلیجی کو عربی میں کبید کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کبید. تو ایک ساتھی نے کلیجی کا ٹکڑا منہ میں ڈالا. اتنا ماشاءاللہ، اتنا کہ اس نے اپنی زبان سے کہا نعم الکبد. کلیجی کتنی شاندار ہے. کیا کہا؟ ارے الٹا سیدھا بولو نہیں یار. کبد نہیں تو قمیص. نعم الکبد. وہ سمجھ گیا ان کو کیا پسند ہے، کلیجی. اسی لیے کہتے ہیں جماعت آوے تو سوچ لو کہاں کی ہے اور ان کی خوراک کیا ہے. یہ نہیں کہ بریانی کا تپیلا بھیج دیا. دعوت کر دی، ارے روٹی والی جماعت ہے. اور بار 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 کلیجیاں لاتا رہا اور کھلاتا رہا. ایک بکرے میں تو کتنی کلیجی ہیں؟ دو. ایک بکرے میں کتنی کلیجی؟ ایک. وہ بار بار کلیجی لاتا رہا. قافلہ کھا کے سو گیا. جب قافلہ صبح جانے لگا تو 100 بکرے ذبح کیے ہوئے تھے. کے لیے مہمانوں کو ان کی پسند کی کیا پسند کی؟ پسند کی یہ ہے. تو حاتم تائی نے کہا مجھ سے بھی زیادہ سخی یہ ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا عدی بن حاتم آگے، ان کی بہن صفانہ ایمان لائی تھی اور عدی بن حاتم بھاگ گئے تھے. روم چلا جاؤں گا، کلمہ نہیں پڑھوں گا. بہن نے کہا اللہ کے نبی علیہ السلام اگر آپ اجازت دو تو میں عدی کو لے آؤں، ان کو کوئی مارے نہیں. کہ ٹھیک ہے پناہ دی عدی کو. کہا بھائی چل. کہاں؟ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس پناہ دی ہے. کہ چلو. آئے. آپ علیہ السلام نے دیکھا عدی آ رہے ہیں، بڑے باپ کے بیٹے تھے تو اپنی چادر مبارک بچھائی. کون سی چادر؟ جس کا ایک دھاگا خدا کی قسم بادشاہوں کے قالینوں سے زیادہ قیمتی ہے. کیا دینا تھا؟ مال سپلائی کرنا تھا.
چیزیں سپلائی کرنی تھی، دین سپلائی کرنا تھا، دین کے دل کو جیت لوں پھر میں اپنی بات پیش کروں. اسی لیے ہمارے مولانا سید احمد خان صاحب فرماتے تھے خوش کا تبلیغ نہ کرو، نکلو نکلو نکلو. کہاں نکلو؟ پہلے کھلاؤ پلاؤ پھر پھراؤ. کیا؟ کھلاؤ پلاؤ پھر پھراؤ. اب عدی بن حاتم آئے، دیکھا چادر مبارک ہے، بڑے آدمی بڑا سمجھدار ہوتا ہے، چادر کو لپیٹا اور اپنے سر پر رکھا اور اپنے عمل سے یہ بتایا یار نبی یہ چادر اس قابل نہیں کہ اس میں پاؤں رکھا جائے، یہ چادر اس قابل ہے کہ سر کا تاج بنایا جائے. چادر مبارک کا تعلق آپ کے بدن مبارک سے، آپ کے بدن مبارک سے. اگر آج کسی کو آپ کی ٹوپی مبارک مل جائے تو کتنا اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھے گا. اور خوشبو لگا کر اونچی جگہ رکھے گا، بار بار زیارت کرے گا، حالانکہ ٹوپی کا تعلق آپ کے سر مبارک سے. کسی کو آپ کی جوتی مل جائے تو جوتی کا تعلق آپ کے پیر مبارک سے، لیکن کتنی قدر کرے گا. ارے میرے بھائیوں، او میرے بھائیوں، ٹوپی کا تعلق سر مبارک سے، چادر کا تعلق بدن مبارک سے، اور جوتی کا تعلق پیر مبارک سے. ارے سنت اور دین کا تعلق آپ کے دل مبارک سے. نہ ہو. بعض جگہ مشہور ہے بال مبارک، کیا؟ اور بعض موقع وہ زیارت کراتے ہیں، لوگ زیارت کرنے جاتے ہیں، بال مبارک سنتے ہیں. اور بال مبارک ہے کہ نہیں ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں. ایک مرتبہ شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے دہلی کی جامع مسجد میں، اور ایک مجاور آیا. تھال میں شاندار تھال، اوپر اچھا غلاف اور اگربتی کی دھنی، اور رو رہا ہے. لوگ کہتے کیوں روتے ہو؟ بال مبارک ہے. اچھا تو کیا کریں؟ کہ بوسا دو، بال مبارک. ایمان والا ہمیشہ اندھا دھن نہیں گرتا. شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کے بعد وہ پہنچا کہ کیوں روتا ہے تو؟ بال مبارک. روتا کیوں بال مبارک ہے تو؟ آپ بوسا دے دو کہ تیرے پاس کوئی دلیل ہے کہ بال مبارک ہے؟ بوسا نہیں دیا تو سیدھا بادشاہ کے پاس. بادشاہ سلامت، انہوں نے توہین کر ڈالی، لیکن بادشاہ کچے کان کا نہیں تھا. کہا ٹھیک ہے. موقع ملا تو شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ بادشاہ کے پاس پہنچے، خیریت پوچھی. یہ کہا کوئی آیا تھا چند دنوں پہلے کہ مجاور آیا تھا، کیا لے کر آیا تھا؟ کہ بال مبارک کہہ رہا تھا. تو آپ نے، میں نے تو دھیان بھی نہیں دیا، اس لیے کہ اس کے بعد دلیلت نہیں تھی کہ بال مبارک ہے کہ کوئی دوسرا بال ہے. پھر بادشاہ کو کہا، بادشاہ سلامت، یہ جو آپ سونے کی انگوٹھی پہن کے بیٹھے ہیں نا، یہ حرام ہے اور اس کی میرے پاس دلیل ہے. کہا کیا دلیل ہے؟ کہ بخاری شریف میں ہے کہ آپ علیہ السلام نے ایک ہاتھ میں ریشم پکڑا اور ایک ہاتھ میں سونا پکڑا اور یوں فرمایا دنیا میں میری امت کے مردوں کے لیے سونا بھی حرام اور ریشم بھی حرام. حرام ہے. یہ دلیل ہے میرے پاس. اس کے بعد کیا دلیل ہے کہ بال مبارک ہے؟ بادشاہ نے کہا حضرت
کیا کروں؟ نکالو، پھینکو. تو اس نے نکالنے کی کوشش کی تو ٹائٹ تھی کہ آپ بھی مدد کرو، تھوڑا ہیلپ کرو، ہیلپ نکالنے میں. تو ہیلپ کی تو وہ نکلی. تو کیا کہتا ہے حضرت، لو اس کو بیچو اور صدقہ کر دو. میں کیوں بیچوں؟ تیرا مال ہے، تو بیچ. ورنہ تو یوں کہے گا کہ بخاری کی حدیث اس لیے بتلائی کہ ان کو انگوٹھی لینی تھی. ہاں؟ ہم اس کے لیے نہیں کہتے. تیری ہے، تو بیچ اور صدقہ کر، اور آئندہ مت پہ ہے. تو عدی بن حاتم آئے. آپ نے فرمایا عدی اسلم تسلم. بس اسلم تسلم، اسلام لے آؤ، سلامتی میں رہو گے. تمہاری جان بھی سلامتی میں، تمہارا مال بھی سلامتی میں، تمہاری اولاد بھی سلامتی میں، تمہاری عزت بھی سلامتی میں. اسلم تسلم. اور اگر اسلام نہیں ہے، چاہے تم روم چلے جاؤ، اس سے بھی آگے چلے جاؤ، سلامتی نصیب نہیں ہو. میرے بھائیوں، یہ اسلام ہے جو سلامتی کا پیغام لے کر آیا ہے، اور یہ دین ہے جو دیانت داری لے کر آیا ہے، اور ایمان ہے جو امن لے کر آیا ہے. آپ علیہ السلام نے ہجرت فرمائی تو اعلان ہوا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ پکڑ کر لائیں، یا والعیاذ باللہ آپ کی گردن مبارک لائیں، تو 100 اونٹ انعام میں ملیں گے. تو لوگوں نے گھوڑے دوڑائے. ان میں سراقہ بھی تھا. جیسے یہاں عدی بن حاتم، آپ نے عدی بن حاتم سے کہا ہماری معمولی زندگی کو دیکھ کر تم تو شہزادہ ہو، سکی کے بیٹے ہو، اس لیے تمہیں ہمارا دین سمجھ میں نہیں آتا. عدی یاد رکھنا، ایک وقت وہ آئے گا کہ مدینہ میں کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ہوگا، سب زکوٰۃ دینے والے ہوں گے. عدی ایک وقت وہ آئے گا، ایک وقت وہ آئے گا کہ عراق سے ایک لڑکی آئے گی، اکیلی آئے گی، زیب و زینت کے ساتھ آئے گی، اچھا پوشاک و لباس پہن کر آئے گی، اور بیت اللہ کا طواف کر کے جائے گی. نہ اس کو اس کی عزت کا خطرہ ہوگا، نہ اس کو اس کے زیور کا خطرہ ہوگا. عدی وہ دن آئیں گے. ایسے آپ نے سراقہ سے کہا تھا، سراقہ کلمہ پڑھ لو. اس لیے کہ گھوڑا دسا تھا، دوڑے تو گھوڑا دسا، پھر توبہ کی تو گھوڑا نکلا. پھر لالچ ایسی چیز ہے کہ چور چوری سے جاوے، ہیرا پھیری سے نہ جاوے. ایک آفیسر بہت رشوت لیتا تھا، تو لوگوں کی شکایتیں بہت گئی، تو ڈپارٹمنٹ نے اس کی نوکری کی جگہ بدل دی کہ تمہیں یہاں نہیں بیٹھنا، تم سمندر کے کنارے پر رہو، اور وہاں جو موجیں اٹھے اس کو گنتے رہو. تو وہاں کون رشوت دے گا؟ کوئی دے گا؟ بس اس کو تو وہی سزا دینی تھی. ایک مرتبہ بیچارے ایک کشتی والے آئے، بڑے مشکل سے، دریا میں طوفان تھا، اور بالکل کنارے آئے. تو اس نے کہا یہاں سے نہیں، ہٹو یہاں سے، موجیں گننے میں غلطی ہوتی ہے. ارے بھائی جانے دے یار. نہیں، بالکل نہیں. پھر انہوں نے کچھ رقم نکالی، لو ہاں چلے جاؤ. تو چور چوری سے جائے لیکن ہیرا پھیری سے نہ جائے. تو سراقہ کا گھوڑا نکلا. پھر ابھی پکڑتا ہوں میرے بھائیوں، جہاں لال بتی ہے، شریعت حرام کہہ رہی ہے، اور کوئی چلنا شروع کرے گا تو بعد دفعہ خدا کی طرف سے دھمکی آئے گی. اس وقت وہ توبہ کرتا ہے.
لیکن جب دھمکی اور ڈر ختم ہو جاتا ہے پھر گھوڑا دوڑاتا ہے، ٹکرا جائے گا۔ اب سراقہ قریب میں آئے اور سراقہ ایمان لیا ہو کے نام، ہاں اتنا عہد کروں گا کہ آپ کا پتہ کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ آپ نے اس وقت فرمایا سراقہ اس وقت تیرا کیا حال ہوگا جب تیرے ہاتھ میں کسرا کے کنگن ہوں گے۔ کون کسرا؟ کسرا بن ہرمز، جہاں کسرا بن ہرمز کے کنگن تیرے ہاتھ میں ہوں گے۔ واپس چلے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کسرا کا ملک فتح ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا کسرا کا خزانہ منگوایا، اس کسرا کے خزانے میں اس کا قالین بھی آیا۔ اس کا جو دربار تھا نا 1 ایکڑ میں پھیلا ہوا تھا، اور قالین اتنی بڑی روؤں والا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا بھائی قالین کا کیا کرنا ہے؟ تو بعد لوگوں نے کہا یادگار کے طور پر رکھو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا اس کے ٹکڑے ٹکڑے کرو، اس پر شرابیں پی گئی ہے، اس پر تکبر کی چال چلی گئی ہے، نافرمانی کی ٹکڑے ٹکڑے کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا جزاک اللہ ابو الحسن، ابو الحسن اللہ تم کو جزائے خیر دے، بہت اچھی رائے دی، ٹکڑے کیے گئے۔ حضرت علی فرماتے میرے حصے میں ایک بالشت آئی، کتنی؟ میں نے اس کو 80,000 میں بیچا اس زمانے پہ۔ وہ سارا منگوایا، کنگن نظر نہیں آیا۔ یقین ہے یقین کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کنگن ہونا چاہیے، اور سراقہ ایمان لا چکے تھے۔ تلاش کیا تو کنگن ملا، کہا سراقہ اس کو پہنو۔ جب حضرت سراقہ نے پہنا تو رونا آ گیا کہ میں تو گیا تھا پکڑنے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سراقہ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہارے ہاتھ میں کسرا کا کنگن ہوگا۔ آج میرے ہاتھ میں کسرا کا کنگن آ گیا۔ یقین کے بغیر دین پر نہیں چلیں گے، ہم نہیں جم سکیں گے۔ تو کسی منزل تک پہنچنے کے لیے ایک تو امام اور رہبر صحیح ہونا چاہیے، ایک تو امام اور رہبر صحیح، رہبر صحیح، اور ایک راستہ صحیح ہو۔ مذہب تو اسلام ہے، اسلام نور ہے، اسلام میں سلامتی ہے۔ اسی لیے آپ نے عدی بن حاتم سے کہا تھا اسلم تسلم، مسلمان ہو جا سلامتی میں رہو گے۔ تیسری چیز چاہیے روشنی۔ روشنی 2 طرح کی ہے، جیسے پہلے وہ ٹارچ بتی چلتی تھی، مسالے والی سیل ڈالتے تھے اندر، بھول گئے کیا؟ اب چارجنگ کرتے ہیں۔ اب چارجنگ والی بتی کو یوز کرتے کرتے کیا کرتے کرتے اچھا کیا کرتے کرتے ہاں سیدھے سیدھے رہو۔ ایک انگریز اور ایک مولوی صاحب ایک گاڑی میں سفر کر رہے تھے، تو انگریز کی کوئی چیز گر گئی، تو مولوی صاحب نے اٹھائی اور دینے لگے، تو ابھی دی نہیں تھی، تو انگریز نے کہا تھینک یو، تو مولوی صاحب سمجھے تھینک یو، تو سیدھا سیدھا بول دے شکریہ۔ تو وہ بتی استعمال کرتے 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 اتنی اس کی لائٹ ڈیم ہو جاتی ہے کہ خالی بلب کی نوک جلتی ہے۔ دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا؟ ہاں، اس سے اندھیرا اجالا کا، کھڈے کا اور صحیح راستے کا پتہ چلے گا۔ وہ بھی کہتا میرے پاس روشنی ہے، اس روشنی سے تو منزل تک نہیں پہنچ سکتا، اور ایک روشنی ایسے فوکس لائٹ ہے، چل سکے گا؟ وہ تو آنکھیں چوکا چند ہو جائے، نہیں چل سکے گا۔ قربان جائیے
اللہ نے قرآن کا نور ایسا دیا ہے کہ اتنا تیز نہیں کہ آدمی کی آنکھیں بند ہو جائے اور اتنا ڈیم نہیں کہ راستہ ہی پتہ نہ چلے. تو تیسری چیز کیا؟ روشنی. ایمان اور راستہ اور روشنی، ہائے ہائے، تینوں چیزیں تیار ہیں. لیکن میں نے کہا نا بعض دفعہ طبیعتیں بوجھ جاتی ہے. جیسے دسترخوان لگا، کیا لگا؟ کیا لگا؟ ابھی نہیں لگا، دعا کے بعد دسترخوان لگا اور اس میں بڑے بڑے باول رکھے گئے. کیا رکھے گئے؟ بڑے بڑے باول رکھے نا، کسی میں تلا ہوا، کسی میں بھنا ہوا، کسی میں مچھلی، کسی میں کلیجی، کسی میں کباب اور کسی میں سموسے، اور کسی میں کوفتہ. منہ میں پانی آ رہا ہے نا. بیٹھو کھاؤ، اتنا کہ جتنا کھانا ہو کھاؤ. کیا کھائے کہ باؤل کھولو اور اپنی ڈش میں لے لو. اب لوگ کھا رہے ہیں، لوگ کھا رہے ہیں ماشاء اللہ. عقیدہ بھی صحیح، عبادات بھی صحیح، معاملات بھی صحیح، معاشرت بھی صحیح، اخلاق بھی صحیح، لے رہے ہیں، اپنی روح کو خوراک دے رہے ہیں. اور ایک مرجھایا ہوا بیٹھا ہے، کھا لو، جی نہیں چاہتا. جی نہیں چاہتا؟ ارے دیکھو تو صحیح کیا ہے. معلوم ہے، معلوم ہے یہ حلال ہے، معلوم ہے یہ جائز ہے، معلوم ہے یہ سنت ہے، معلوم ہے اللہ کا دین ہے، اللہ کا حکم ہے. جی نہیں چاہتا تو پوچھی تیری. اسلام ایک دسترخوان ہے جس میں تمام باون بھرے ہوئے ہیں. عزت بھی ہے، کامیابی بھی ہے، چین بھی ہے، سکون بھی ہے، آپس کی محبتیں بھی ہے، امن بھی ہے، سلامتی بھی ہے. لوگ کتنا لیتے ہو. اب وہ جو جذبات بجھے ہوئے ہیں نا، اور جذبات کو بیدار کرنے کے لیے تین چیزیں میں نے بتائی. ایک تو تقوی، ایک نیک لوگوں کی صحبت، اور ایک اللہ کا خوف. اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے. درود شریف لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحان ربي العلي الأعلى القهار. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اصلح لنا شاننا كلها. اے اللہ ہماری ہر حالت کو درست کر دے. اصلح لنا شاننا كلها. اصلح لنا شاننا كلها ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. اے اللہ وہ ہمارا گھاگ دشمن اور ہمارا خطرناک دشمن نفس دو پہلو کے بیچ میں ہے، ہم کو اس کے اے اللہ پلک جھپکنے کے برابر اس کے حوالے مت کرنا. ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ولا تنزع منا صالح ما اعطیتنا. اے اللہ جو نیک کام، نیک راستہ، بھلائی والا کام، بھلائی والا راستہ، شریعت، سنت، اسلام، قرآن اور پیارے نبی علیہ السلام کی ذات بابرکت، یا اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نفس کے حوالے ہو کر یہ ساری نعمتیں کہیں تو ہم سے چھین نہ. ولا تنزع منا صالح ما اعطیتنا. اے اللہ ہم سے وہ نیکی مت چھیننا. اور سب سے بڑی نیکی ایمان اور اسلام ہے، شریعت اور سنت ہے. اے اللہ آج تک کی ہماری زندگی نفس کے حوالے ہم نے کر دی. تیرے محبوب علیہ السلام نے تو یہ دعا مانگی تھی، پلک جھپکنے کے برابر بھی مجھے نفس کے حوالے مت کرنا. ہم نے تو ہمارا امام ہی نفس کو بنایا ہے. سارے کام دیکھنا، سننا، سوچنا، پکڑنا، کمانا، خرچ کرنا، شادی بیاہ، چہرہ مہرہ،
لباس پوشاک غمی خوشی سب نفس کے حوالے ہیں۔ اے اللہ اگر تو نے ہم کو نفس کے پکڑ سے نہ چھڑایا یہ تو ہمیں جہنم میں پہنچا کر ہی رہے گا، اور اب تو جہنم میں اور ہم میں کوئی دیر نہیں ہے، بس مرنے کی دیر ہے، مرے نہیں کہ قبر جہنم کی بھٹی بنی نہیں۔ اے اللہ ہاتھ جوڑتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، اے اللہ ہمیں نفس کے حوالے نہ فرما، ہم ہمارا امام پیارے نبی علیہ السلام کو بنائے، ہمارا امام قرآن کو بنائے، ہمارا امام مذہب اسلام کو بنائے، تاکہ ہم صحیح منزل تک پہنچ جائیں۔ اے اللہ بھٹکنے سے تو ہماری حفاظت فرما، ہماری اولادوں کی حفاظت فرما، ہمارے گھر کی مستورات کی حفاظت فرما، ہمارے ماں باپ کی حفاظت فرما، ہمارے بھائی بہنوں کی حفاظت فرما، پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں ہدایت کا نور دے دے، ہمیں ہدایت کا نور دے دے، ہمیں ہدایت کا نور دے دے۔ اے اللہ گمراہی کے اندھیریوں سے عافیت کے ساتھ ہمیں نکال دے۔ اے میرے مولا اپنا تعلق دے دے، اپنی معرفت دے دے، اپنی پہچان دے دے، اپنی نسبت دے دے، جنت کا شوق دے دے، جہنم کا خوف دے دے، دنیا اور آخرت کی عافیت دے دے، سلامتی دے دے، حلال پاک روزی برکت والی عافیت والی دے دے، قرضوں سے بری فرما دے، ذلت والے راستوں سے عافیت کے ساتھ ہٹا دے، عزت کی شاہراہ پر دوڑا دے۔ اے اللہ ہم جنت کے راہی بنے، جہنم کے راہی نہ بنے۔ اے میرے مولا ہم تو تیرے پیارے نبی علیہ السلام کے زمانے سے بہت دور ہو چکے ہیں۔ جب تیرے پیارے نبی علیہ السلام کا وصال ہوا اور صحابہ کرام جب آپ کو دفن کر کے آئے تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ابھی تک ہم نے ہاتھ جاڑے نہیں تھے اور ہمارے دلوں کی حالت بدلنے لگی تھی۔ اے اللہ ہم تو فتنوں کے زمانے میں ہیں، ایمان بچانا مشکل ہے، اولاد کو بچانا مشکل ہے، بچیوں کو بچانا مشکل ہے۔ اے اللہ لیکن اگر تو چاہے گا ساری مشکلیں آسان ہو جائے گی۔ اے اللہ گمراہی سے، بھٹکنے سے، اے اللہ بے راہ ہونے سے تو ہماری اولاد کی حفاظت کرے۔ اے اللہ رمضان تو سمجھو گیا ہی، اب ہو سکتا ہے کل کا آخری دن ہو۔ اے اللہ ہر ایک اپنا حساب کرے، کیا لیا رحمتوں سے، کیا لیا مغفرتوں سے، کیا لیا جہنم سے آزادی سے، کیا لیا کھایا پیا لیکن کچھ لیا نہیں لیا۔ اے اللہ غفلتوں کے سوا کچھ نہیں ہے، اور تھوڑا بہت جو کچھ کیا لایا نہیں سے برباد کر دیا۔ اے میرے مولا یہ مہینہ تو حیوانیت والے جذبے کو دبانے کا اور روحانیت کو بڑھانے کا تھا۔ اے اللہ ہم تیرے در کے بھکاری ہیں، تیرے در میں بیٹھے ہیں، بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، علماء کرام بھی ہیں، طلبہ بھی ہیں، نوجوان عبادت گزار بھی ہیں، بھیک مانگتے ہیں۔ اگر اتنا بڑا مجمع کسی بخیل کے گھر پر چلا جائے اور دستک دے دے وہ بھی دروازہ کھول کر باہر آ جاتا ہے، آپ کے تو دروازے پہلے سے کھلے ہیں۔ اے اللہ ہمیں رمضان کی روحانیت دے دے، ہمیں رمضان والی پاکیزگی دے دے، ہمیں رمضان کی نورانیت دے دے، ہمیں رمضان کی خیر و برکات دے دے، ہمارے روزوں کو، ہماری تراویح کو، ہمارے تلاوت ذکر کو، صدقہ خیرات کو اگرچہ قابل قبول نہیں ہیں اور بالکل نہیں ہیں پھر بھی قبول فرما دے، تجھے کون پوچھے گا مولا کہ ان نمک حراموں کی عبادتوں کو تو نے کیوں قبول کیا؟ اے اللہ
اے اللہ تیرا کوئی نقصان نہیں ہوگا، ہمارا کام بن جائے گا، ہمارا کام بن جائے گا۔ اے اللہ جس دن رمضان چلا جائے گا، عید کا چاند نظر آئے گا، وہ رات کو تو نے انعام کی رات رکھا ہے، اے اللہ ہمارا تو کوئی منہ ہے نہیں کہ ہم تجھ سے انعام مانگے۔ اے اللہ تیرے نیک بندے اے اللہ انعام لینے کے لیے لائن میں کھڑے ہوں گے، اے اللہ ہم نمک حرام کی کھڑے ہو جائیں۔ ہم نے یہ سنا ہے کہ نیکوں کی وجہ سے بدوں کو بھی نوازا جاتا ہے، اے اللہ گیہوں کے ساتھ کنکر کا بھی بھاؤ آ جاتا ہے۔ اے میرے مولا، اے میرے مولا، نوٹوں کا بنڈل ہے، اس میں پھٹی ہوئی نوٹ بھی چل جاتی ہے، ہم تو پھٹی ہوئی نوٹ ہے، ہم تو گیہوں میں کنکر ہے، ہم تو برے ہیں، اس رات کو ہم لائن لگاوے، مولا دھکا مت دینا، بلکہ نیکوں کی برکت سے ہمیں بھی نواز دینا۔ اے اللہ، اے اللہ ہم نے آپ کو بہت ناراض کیا ہے، اے اللہ آپ راضی ہو جائیے، آپ راضی ہو جائیے، آپ کا کرم ہے، آپ نے ہمیں انسان بنایا، جس دن آپ نے ہم کو پیدا کیا اس دن آپ نے کروڑوں جانوروں کو بھی پیدا کیا تھا، جن میں کتے بھی، خنزیر بھی، گدھے بھی، گھوڑے بھی، تو ہمیں بھی جانور بنا سکتا تھا۔ جس دن تو نے ہم کو پیدا کیا اس دن سینکڑوں یہودیوں کو پیدا کیا تھا، عیسائیوں کو پیدا کیا تھا، بے ایمانوں کو پیدا کیا تھا۔ اے اللہ وہ زبان کہاں سے لائے ہم کہ اسلام اور ایمان کی نعمت پر ہم تیرا شکر ادا کرے؟ شکر تو ایک طرف گیا، تو نے ایمان دیا، تو نے اسلام دیا، تو نے شریعت دی، پیارے نبی جیسے امام دیے، قرآن جیسا رہبر دیا، اور یہ اللہ حرکتیں ہماری یہودیوں جیسی، حرکتیں ہماری عیسائیوں جیسی، اور ہماری زندگی کا گزارنا بے ایمانوں جیسا، بڑی ناشکری ہے ایمان کی، بڑی ناشکری ہے اسلام کی، بڑی ناشکری ہے پیارے نبی کی، اور بڑی ناشکری ہے قرآن جیسی مقدس کتاب کی۔ اور ہم نے تو یہ سنا ہے، ہم نے تو یہ سنا ہے کہ شکر گزاری پر تو نعمت باقی رکھتا ہے اور بڑھاتا ہے، اور ناشکری پر تو نعمت کو چھین لیتا ہے۔ اے اللہ، اے اللہ، اے رحمان، اے رحمان، اے رحمان، ناقدری تو بڑی ہوئی ہے، اگر تو نے ایمان چھین لیا، اسلام چھین لیا، قرآن سے محروم کر دیا، پیارے نبی کی سنتوں سے محروم کر دیا، ہمیں یہ نعمتیں کون دے گا؟ ہمیں یہ نعمتیں کون دے گا؟ ہماری ناشکری اور پوری امت مسلمہ کی ناشکری کو معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے، اور یہ نعمتیں ہمیں بھی اور ہماری اولاد اور قیامت تک کے آنے والے نسلوں تک کے لیے باقی رکھنے کا فیصلہ فرما۔ اے اللہ ہم سب کی جائز حاجتوں کو پورا فرما، الجھنوں کو دور فرما، پریشانیوں کو ختم فرما، حلال پاک روزی برکت والی، عافیت والی، وسعت والی نصیب فرما۔ اے اللہ یہ پورا مجمع تیرے سامنے کیوں رو رہا ہے؟ زمین کے ٹکڑوں کے لیے؟ اے اللہ روپیے پیسوں کے لیے نہیں، پچھلے گناہ ان کو رلا رہے ہیں کہ ہائے ہم نے ایسے مہربان رب کی ناقدری کی، ایسے شفیق نبی کی ناقدری کی، ایسے مقدس قرآن کی ناقدری کی، اور ایسے پاکیزہ مذہب کی ناقدری کی۔ ہر ایک رو رہا ہے، ہر ایک رو رہا ہے کہ اللہ ان میں سے کسی ایک کا آنسو تو آپ کے یہاں قبول ہو ہی گیا ہوگا، کسی ایک کی آمین تو قبول ہو ہی گئی ہوگی۔ اور اس مجمع میں تو ہمارے وہ بچے بھی ہیں جو قرآن کو حفظ کرتے ہیں اور جماعت میں آئے ہوئے ہیں۔ کہ اللہ یہ بہت بڑا واسطہ ہے ہمارے لیے، کسی بوڑھا پہ کسی بوڑھے کی
سفید داڑھی کی لاج رکھ کر، کسی جوان کے یا اللہ بہتے ہوئے آنسو کی لاج رکھ کر، کسی عالم دین کی دھڑکتے ہوئے دل کی لاج رکھتے ہوئے، اور ان بچوں حافظ قرآن کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ اٹھانے کی لاج رکھ کر ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہمیں شب قدر نصیب فرما، ہمیں شب قدر نصیب فرما، ہمیں شب قدر نصیب فرما۔ پیارے نبی علیہ السلام نے جو جو خیر مانگی ہمیں عطا فرما، جن شرور سے پناہ چاہی ہماری اور پوری امت کی اپنے کرم سے حفاظت فرما۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، پیارے نبی علیہ السلام کو، آپ کے اہل بیت کو، آپ کے تمام صحابہ اور صحابیات رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کو اپنی شایان شان پوری امت مسلمہ کی طرف سے جزائے خیر نصیب فرما۔ ہمارے مردوں کی اور ہمارے مروبین کی مغفرت، ان کے درجات کو بلند فرما۔ ہم نے یہ سنا ہے کہ جو مسلمان گناہ کی حالت میں قبر میں جاتا ہے اور اس پر عذاب ہوتا رہتا ہے، رمضان آتا ہے تو عذاب موقوف کر دیا جاتا ہے، لیکن جب رمضان ختم ہو جاتا ہے تو ہمارا عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ عید کے دن دنیا والے خوشیاں مناتے ہیں اور قبرستان والے چیخے پکار میں لگ جاتے ہیں۔ اے کریم، اے کریم، اے کریم، جس کرم سے آپ نے رمضان کی برکت سے ان پر سے عذاب کو موقوف کیا تھا، ہماری ایک اپیل ہے کہ ان پر سے ہمیشہ کے لیے عذاب کے ہٹانے کا فیصلہ فرما۔ اے اللہ، جتنے لوگ بغیر گناہ کے جیلوں میں ٹھونس دیے گئے ہیں ان کی رہائی کے فیصلے فرما، ان کی رہائی کے فیصلے فرما۔ بہت سے لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے، ایسے ایسے لوگ پریشان ہیں، کوئی بیوی کی وجہ سے، کوئی بچے کی وجہ سے، کوئی کاروبار کی وجہ سے، پتہ نہیں کیا کیا، اور ان سب پریشانیوں کا حل تیرے خزانے میں ہے۔ اے اللہ، ان تمام کی پریشانیوں کو دور کرنے کا تو فیصلہ فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين آمين يا رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔